تو رمضان آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کر لیں گے تو اس مہمان کی انشاءاللہ قدر ہوگی، اور عزت دار انسان کو اگر عزت دی جائے تو وہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک احسان فراموش ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے احسان کا بدلہ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں۔ احسان فراموش، آپ احسان کرتے رہیں، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو احسان فراموش نہیں ہے، بلکہ آپ اگر اس کو عزت دیں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کا اکرام کریں گے تو آپ کو بہت نواز کے جائے گا۔ آپ اگر بعض مہمان ہے نا سادہ چائے پلائیں گے تو وہ آپ کو دودھ پتی پلائے گا، آپ اسے انڈے والا برگر کھلائیں گے تو وہ آپ کو پیزا کھلائے گا۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں، آپ اگر اسے بغیر بوٹی کی بریانی کھلائیں گے تو وہ آپ کو گوشت والی بریانی کھلائے گا۔ تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو تھوڑا سا اکرام کرنے پر بھی آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے، تھوڑا نہیں نوازتا۔ لیکن رمضان کی جو نوازشیں ہیں، رمضان کے جو تحفے ہیں، جو رمضان آپ کو گفٹ دے گا، اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ اس کا گفٹ ہونا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا بہترین صدقہ بولو بھائی کون سا؟ تو آپ نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر۔ کیا عجیب کہ تمہیں یہ امید ہو کہ اگر صدقہ ابھی نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا۔ دیکھو وہ پیسہ جس سے آپ کو یہ امید ہو کہ مزید پیسہ بنا سکتا ہوں، اس پیسے سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا۔ وہ پیسہ جو پڑا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کھا پی کے کیا ہو جائے گا، ختم تو ہونا ہی ہے، تو چلو اس میں سے کچھ فلاں کو دے دو، بیوہ کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ دونوں میں کون سے پیسے سے محبت زیادہ ہوتی ہے؟ دوسرے والے سے، پہلے والے سے؟ بولو نا، پہلے والے سے، کیونکہ یہ پیسہ تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی ختم ہو جائے گا کھا پی کے، بزنس تو کرنا نہیں ہے، تو تھوڑا سا یار پڑوسیوں کو بھی دے دو یار، اس میں تھوڑا سا فلاں کو بھی دے دو، صحیح ہے نا؟ 4 پراٹھے کھانے تھے 3 کھا لو، ایک کسی اور کو کھلا دو۔ ایک پیسہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو غنا کی امید کی، یہ مجھے مالدار بنا دے گا۔ اور دوسری بات، ایک پیسہ وہ ہے جس میں آپ کو بتایا کہ خرچ کروں گا، انویسٹ کروں گا تو اور پیسے والا ہو جاؤں گا، انویسٹ نہیں کروں گا تو غریب نہیں ہوں گا، کم از کم اتنا ہی رہوں گا۔ ایک یہ پیسہ ہے۔ دوسرا پیسہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے انویسٹ کیا تو اور مالدار، نہیں کیا تو غریب۔ اس پیسے سے محبت تو اور زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا جو پیسہ اس کنڈیشن میں تمہارے پاس ہو کہ تأمل الغنا، تمہیں امید ہے کہ نہیں کیا تو اور پیسہ آ جائے گا، کر دیا تو اس سے بھی بدتر حالت ہو جائے گی، فرمایا اس پیسے میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ نہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی، کیونکہ یہ جب روکڑا خرچ کرو گے تو دل سے پیسے کی محبت نکلے گی۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو صدقات و خیرات کی ترغیب دی ہے نا، اس ترغیب کا مقصد صرف غریبوں کو پیٹ بھرنا نہیں ہے، اس کا مقصد قرآن مجید نے ایک یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، سورہ آل عمران میں، اپنے دل سے پیسے کی محبت نکالنے کے لیے ان کو بھی خوشخبری دے دیں اجر عظیم کی۔ تو پیسہ خرچ کرنے کا مقصد صرف دوسرے سے مدد نہیں ہوتی، بلکہ اپنے دل سے دولت کی محبت نکالنا بھی ہوتا ہے۔ کیا کریں بھائی، کیسے سمجھائیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب دیکھیں، پتہ نہیں دیکھتے ہیں آپ لوگ اس ہفتے کتنے فنڈر بنتے ہیں، دیکھتے ہیں اب اس ہفتے آپ کی سخاوت۔ آواز میری صاف آ رہی ہے آپ لوگوں؟ اب دیکھتے ہیں کیا رپورٹیں آتی ہیں۔ آج جناب حاتم تائی قبر سے نکل کے کھڑا ہو گیا۔ مفتی صاحب کے بیان میں ایک صاحب آئے ہوئے تھے، 1 کروڑ کا چیک انہوں نے اپنے غریب بھائی کو دے دیا اور دکان بنا کے دے دی، چل یار تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ریڈی لگا رہا ہے، یہ طارق روڈ کی ایک دکان میں نے تیرے نام کی، جا کما۔ حاتم تائی خبر سے اٹھ کے آ جائے گا، کیا خیال ہے؟ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، امید ہے اس مفتی اس قسم کی رپورٹیں آنا بولو بھائی شروع ہو جائیں۔ 1 کروڑ زیادہ ہو گئی، میرا خیال ہے زیادہ ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خرچ کر کے پھر رونا نہ شروع کرتے ہیں، اگر رونے کا خطرہ ہے نا تو پھر نہ کریں۔ جتنا اللہ نے توکل دیا ہے اتنا کہ اللہ سے شکایت نہ ہو کہ اللہ ہم نے تو اتنا کیا اور تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، پھر یہ غلط ہے۔ وہ صدقہ جس کے بعد ندامت ہو اس سے بہتر ہے کہ نہ کرتا، تاکہ ندامت نیکی کر کے، اگر ندامت ہو رہی ہے تو اس نیکی سے نیکی نہ کرنا زیادہ بہتر۔ لیکن میرے بھائی کچھ سخاوت کا مظاہرہ کیا کرو
تاکہ دل سے دنیا کی محبت نکلے. اور اللہ کا عجیب قانون ہے کہ جو کھلاتا ہے آمدن میں برکت بھی اسی کی ہوتی ہے. کتنا کھلاؤ گے نا غریب نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا صدقے نے کبھی کسی کے مال میں کمی نہیں کی ہے. کبھی ہوا ہی نہیں ایسا تاریخ میں کہ صدقہ کرنے سے غریب بن گیا ہو. آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ صدقہ کیا تو غریب نہیں بنوں گا، آپ نے تو اللہ کے لیے کرنا. تو دل سے میرے بھائی پیسے کی محبت کیا کرو، نکالو. اور جاں کی محبت بھی ہر جگہ. جاں کی ایک علامت پتہ ہے کیا؟ زیادہ بولنا. جو آدمی ہر محفل میں بولتا ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کو اپنی ٹانگ ہر جگہ اونچی کرنے کا شوق ہے. اس لیے صوفیہ کرام کے ہاں اس کا بڑا اہتمام. خاموشی سکھائی جاتی تھی. جب تک لوگ آپ سے کچھ سننا نہیں چاہ رہے آپ چپ کر کے محفل میں کیا کریں، بیٹھے. ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے، محفل لگی ہوئی ہوتی ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک درمیان میں ایک آدمی بار بار بولے جا رہا ہوتا ہے. وہ یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بھی اس مجلس میں موجود. چپ کر کے بیٹھے رہو. جب بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو تمہیں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے زیادہ بولنا، ہر محفل میں بولنا، بے وقت بولنا، کوئی آپ سے مشورہ لے نہیں رہا بلا وجہ اس کو جا کے مشورہ دینا، یہ بھی حب جاہ کی علامت ہے. اس کی علامت ہے آپ کے دل میں بڑا بننے کا ہوس ہے. جب پوچھا جائے، دیکھو ہمارے یہاں نا ڈاکٹروں کا ایک گروپ ہے، یہ تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں نا، ہر فیلڈ میں ڈاکٹروں کا ایک پینل ہے. آپ نے کوئی مشورہ لینا ہے تو جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ سینئر کو بولنے دیتے ہیں، بھئی یہ سینئر ہے ان کو بولنے دو. اگر وہاں کوئی جونیئر پہلے بول رہا ہے سینئر سے پہلے، بے شک صحیح بول رہا ہو، اس کا مطلب اس کو بولو نا شوق ہے. بھائی جب سب بیٹھے ہوئے ہیں تو سینئر کو پہلے بولنے دو نا. اس کی بات پہ کوئی اشکال ہوگا تو پھر آپ، یا آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ بھی. ہمارے ہاں علماء میں کیا ہوتا ہے، جب مجلس تحقیق ہوتی ہے نا علماء کی، تو ہم بالکل چپ بیٹھے ہوتے. ایک ایک گھنٹے کی مجلس میں ہم کیا ہوتے ہیں، چپ. بڑے بول رہے ہوتے ہیں. بڑا جب کہتا ہے نا کہ ہاں جی آپ بھی کچھ فرمائیے، کچھ آپ بھی لکھ کے لائے ہیں، تو وہ جب کہتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں. جی یہ لکھا ہے کتاب میں، فلاں کتاب کا یہ حوالہ. لیکن جو اناڑی لوگ ہم نے دیکھے ہیں نا، جن کو تربیت نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے کہ بڑا بیٹھا ہوا ہے اور چھوٹا پہلے بول رہا اور پھر بولتا بھی نہیں، لڑتا ہے، پھر اپنی بات کو کیا کرتا ہے، منواتا ہے، ٹھوستا ہے. صحیح ہے نا؟ گھروں میں بھی یہی ہے. باپ بیٹھا ہوا ہے، بول کون رہا ہے، بیٹا زیادہ بول رہا ہے، باپ چپ بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب بیٹے کو باپ بننے کا شوق ہے. یہ اللہ کی تقدیر پر اس کو اعتراض ہے کہ اللہ پہلے مجھے پیدا ہونا تھا، میرے ابا پہلے پیدا کیوں ہو گئے. مجلس لگی ہوئی ہے، ماں خاموش ہے، اس کے بولے بغیر بیٹی کیا کر رہی ہے، بولتی چلی آ رہی ہے. اس کا مطلب بیٹی اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے. وہ اللہ سے بزبان حال کہہ رہی ہے، اے اللہ مجھے پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا، میری اماں کو تو نے مجھ سے پہلے پیدا کیوں کیا. ارے خاندانی لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارے دل کو جاہ کی محبت اور پیسے کی محبت سے پاک کرے. اور اس کا چھوٹا سا ایک عمل بھی بتا دیتا ہوں. صوفیہ کرام نا خانقاہوں میں ایک ذکر کرواتے ہیں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ آپ خود سے نہ کریں، کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کر کے اس سے سیکھیں. وہ میں نے 27ویں رات کو جو ختم قرآن تھا نا اس کو بھی بتایا تھا. ایک ذکر بتایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ. رات کو باوضو ہو کے قبلہ رخ آلتی پالتی مار کے 4 زانو انسان بیٹھے قبلے کی طرف، اور کیا کرے، لا الہ میں گردن کو یہاں لے کر گئے. لا الہ میں کیا کیا، گردن کو یہاں. اور یہ تصور کرنے دل سے اللہ کے علاوہ سب کچھ نکل رہا ہے. بار بار جائے گا نا اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اتنے ہو گئے، اب اس بزنس میں اور اضافہ ہو تو کیا ہو گئے، ڈبل. تو دل میں کیا کرنا ہے، لا الہ. اس پیسے کو اکاؤنٹ سے کیا کرو، دل کے اکاؤنٹ سے نکالو. وہ لوگ وہاں ہیں، یہ دل میں نہیں ہونے چاہیے. لا الہ نکال، ہر چیز نکالی. کوئی مردار کی محبت ہے، عشق مجازی ہے، وہ بھی لا الہ کے بعد کیا الا اللہ میں گردن واپس لے کر آئے اور زور سے زر پہ ضرب ماری، ایک چوٹ ماری، الا اللہ زور سے نا، الا اللہ. اس میں کیا ہے، صرف کون ہے، اللہ. اس ذکر کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو سنت سمجھنا بدعت ہے. یہ ایک صوفیہ کرام نے نا ایک ٹریننگ کروائی ہے، ایک پریکٹس کروائی ہے بطور علاج کے. تو علاج کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن خود سے یہ کام نہ کریں، کسی سے اصلاحی تعلق ہے وہ بتاتے ہیں. تو اس ذکر کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ رات کو بیٹھ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہمارے حضرت تو بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور پھر شعر بھی پڑھا کرتے تھے کہ وہ کیا ہے، شعر بھی ذہن سے نکل گیا. وہ کیا ہے بھائی، ویرانی دل، نہ ویرانی دل کیوں کرنا بنے، اٹھ کر پچھلی راتوں میں کچھ تیر لگائے جاتے ہیں. اللہ کی محبت کے تیر جب دل میں لگائے جاتے ہیں تو دل کی ویرانی کیوں نہیں ختم ہوگی بھائی. اجڑا ہوا دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے گا. تو یہ
फैसला करे दिल से, तू मोहब्बतें क्या करनी है निकाल, और कैसे निकलेगी, बोलो भाई, रोकड़ा निकाला, अकाउंट में देखे इतने पैसे पड़े हुए, खुश हो रहा है ना, 3 करोड़ आ गए, बहुत हो गए यार, 3 करोड़ आ गए, 50 करोड़ अगली दफा दोबारा आएंगे, चेक बनाया 1 करोड़ का, ज्यादा हो गया ना, बार बार उसका तस्करा, 3 करोड़ 2 करोड़, यार 1 करोड़ का चेक बना, अब सोचना है किसको देने, ये हो यार, जान छुड़ाए, कुछ नहीं होता, खत्म होने से कब्र में जाएंगे तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे ना, ऐसे किया। ऐ ईमान वालो, अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, जो कुछ तुम कमाते हो उसमें से पाकीज़ा चीजें खर्च किया करो। तय्यिबात, देखें तय्यिब का लफ्ज होता है मरगूब, पाकीज़ा, तो हलाल चीज को भी तय्यिब कहा जाता है, वो चीज जो नफीस हो, जो जरा क्वालिटी वाइज अच्छी हो, उसको भी तय्यिब कहा जाता है। तो यहाँ तय्यिब से मुराद है जो क्वालिटी के लिहाज से अच्छी चीज हो, उसको तय्यिब कहा जा रहा है। क्योंकि बाज लोग ये करते थे, आयत का शान नुज़ूल बताता है ना कि इससे क्या मुराद है। बाज लोग क्या करते थे, जब इस्लाम ने सदक़ात और खैरात की बहुत तरगीब दी, तो बाज लोग क्या करते थे, ज़कात में और उशर में और या वैसे सदक़े में जो सबसे घर में थकी हुई चीज पड़ी हुई होती थी ना, ये वैसी बेकार है, किसी के काम की नहीं है, तो वो लाके सदका कर दिया करते थे। इस पे कुरान की आयत नाजिल हुई, क्या ईमान वालो, जो कुछ तुम कमाते हो ना, कारोबार करते हो, उसमें से पाकीज़ा चीज यानी नफीस चीज खर्च किया करो। और वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, और जो हम जमीन से तुम्हारे लिए पैदावार उगाते हैं उसमें से भी खर्च किया करो। तो जमीन की जो पैदावार है उसमें जो खर्च है वो उशर कहलाता है, और जो आप कमाते हैं, अर्निंग है तिजारत के जरिए, उसमें जो खर्च किया जाता है उसको ज़कात कहा जाता है। तो इस आयत में ज़कात का भी हुक्म दिया जा रहा है और इस आयत में उशर का भी हुक्म दिया जा रहा है। ज़कात के हकाम तो तफसील से मैं बता चुका हूँ, मेरे इस पे क्लिप हैं, उलमा भी बताते रहते हैं, वो मैं यहाँ जाऊंगा उसकी तफसील में तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो आप जो कुछ भी अर्निंग आपकी हो रही है उसमें से खर्च करना चाहिए। और बाज़ उलमा ये भी कहते हैं इसमें कोई स्पेसिफिक ज़कात या उशर का तस्करा नहीं है, बल्कि इसमें नफली सदका भी दाखिल है। यानी एक तरगीब दी जा रही है कि ईमान वालों, जो कुछ भी कमाते हो ना, चाहे तुम्हारी जॉब हो, तुम्हारी सैलरी हो, तो अल्लाह की राह में भी उसमें से खर्च किया करो। एक तरगीबी हुक्म है। अगर हम इससे ज़कात मुराद लेते हैं तो फिर वाजिब हुक्म है, अगर हम ज़कात मुराद नहीं लेते तो फिर तरगीबी हुक्म है। लेकिन हुक्म का हासिल ये है कि जो कुछ तुम कमा, यानी खर्च किस में से करना है और क्या करना है, ये 2 बातें बताई जा रही हैं। किस में से करना है, जो कुछ कमा रहे हो उसमें से, इसलिए कि शैतान ये दिल में डाल सकता है कि भाई कुछ पैसे तो इंसान को गरीबी में मिल जाते हैं, कहीं से हदिया आ गया, अब्बा का इंतकाल हुआ तो विरासत मिल गई, तो उसमें से खर्च करना आसान होता है क्योंकि उसमें खून पसीना नहीं लगा होता। तो अल्लाह फरमाते हैं ना 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 ना, इसमें से तो करना है जिस माल पे खून पसीना लगा है ना, जो मेहनत से कमाया है, चाहे जॉब के जरिए चाहे बिजनेस के जरिए, उसमें से भी खर्च करना पड़ेगा तुमको। यानी अगर तुम चाहते हो अल्लाह की कामिल रिजा, उसमें से भी खर्च करना पड़ेगा। और जो जमीन से पैदावार उगती है तो वो हमने उगाई है, वो तुमने नहीं उगाई है। मिम्मा अखरजना लकुम, जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से उगाई है उसमें से भी तुम्हें खर्च करना चाहिए। और उसमें ये तो ये बता दिया किन चीजों में से। दूसरी बात ये करना क्या है, पाकीज़ा माल, वो ऐसा माल जिसकी तरफ तबीयत माइल होती है। ऐसा ना हो कि 3 दिन का घर में सड़ा हुआ खाना जो खुद अब खाने का दिल नहीं चाह रहा, तो आपने कहा चूंकि मैं हर महीने मेरा सदक़े का मामूल है तो यही वाली दाल उठा के फकीर को पकड़ा दो। तो अल्लाह फरमाते हैं ऐसा ना किया करो। क्यों? वला तयम्मुमुल खबीसा मिन्हु, खबीस चीज जिसकी तरफ इंसान की तबीयत माइल नहीं होती, तो इस माल में से उस खबीस का इरादा मत किया करो। खबीस का इरादा कि भाई मैं ज़कात में, यही जैसे जानवरों की आप ज़कात निकाल रहे हैं तो उसमें जो सबसे मरियल बकरी थी वो आपने ज़कात में दे दी। आप अल्लाह के नाम पे जानवर कुर्बान करना चाह रहे हैं तो सबसे सड़ियल और मरा हुआ जानवर जो अभी किसी काम का नहीं था वो उठा के आपने ज़बह कर दिया। इसी तरह आप जो है ना वो अपनी बिजनेस में से या अपनी जॉब में से जो सैलरी आ रही है उसमें आपने बहुत सारी चीजें खरीदी, तो अब जो सदका करना चाह रहे हैं तो उसमें आपके वो कपड़े जो बिल्कुल किसी काम के नहीं है, फटे पुराने कपड़े पेबंद लगे हुए, वो उठा के आपने सदका कर दी और ये समझ रहे हैं आपके माशाल्लाह मैं भी अब सदका तो खैरात करने लगा हूं। तो अल्लाह फरमाते हैं ऐसा मत किया करो। तुम फिकूना, ये वो माल है जिसको तुम खर्च कर रहे हो, वलस्तुम बिआखिज़ीही इल्ला अन तुग़मिज़ू फीही, अगर कोई और तुम्हें ये माल देता तो तुम खुद इसको वसूल कभी ना करते, इल्ला ये कि चशम पोशी से काम लेते। यानी फकीर के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, अपने लिए खुशी से ऐसे माल को कबूल नहीं करोगे। हाँ, इग्नोर करते हुए कबूल कर लो तो एक अलग बात है, खुशी से तुम ये नहीं चाहोगे कि मुझे कोई ऐसी चीज हदिये में दे या सदका दे। तो जो अपने लिए पसंद करते हो वही किसी दूसरे के लिए पसंद करो, ये इस आयत की तफसीर है। अच्छा, इसमें ये खूब समझ लें, ये जो कुरान ने कहा है ना वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु, कि इसमें खबीस चीज का इरादा मत करो, इसमें साफ बता दिया कि बाकायदा बेकार चीज इरादा करके सदका करना ये बुरी बात है। इसमें 2 हालतें मुस्तस्ना है, 2 सूरतों में खबीस चीज भी सदका की जा सकती है।
ایک صورت تو یہ کہ آپ کے پاس نفیس مال ہے ہی نہیں، آپ خود غریب ہیں، آپ کے پاس جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ ہے ہی لو کوالٹی کا، آپ خود غریب ہیں اور آپ صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایسی مجبوری میں اگر آپ خبیث چیز بھی صدقہ کر دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگر تمہارے پاس ایک کھجور ہے اور تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو صدقہ کر کے تو کوئی بات نہیں، اسی میں سے اتنا سا ٹکڑا توڑ کے کسی غریب کو دے دے۔ اب وہ اتنا سا ٹکڑا کیا غریب کے کام آئے گا، لیکن تمہاری استطاعت اتنی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی کم تر چیز، لو کوالٹی کی چیز صدقہ کر رہا ہے اس لیے کہ ہائی کوالٹی کی چیز صدقہ کرنے کی اس بیچارے میں طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو لوگ بھی صدقات و خیرات کرتے ہیں وہ معمول تو ان کا یہی ہوگا کہ ایک بہت لو کوالٹی کی چیز صدقہ نہ کیا کریں، لیکن اگر کوئی چیز گھر میں لو کوالٹی کی پڑی ہوئی ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہے تو اب یہاں صدقہ کرنے کا مقصد اس کو ضائع کرنے سے بچانا ہے تو بھی یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر کھانے ہی کی مثال لے لیں، آپ کی عادت ہے غریبوں کو کھانا کھلانے کی، آپ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، دیگے بنواتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، پیٹ بھر کے غریب کھاتے ہیں، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ گھر میں آپ نے فریج کھول کے دیکھا تو یار 4 دن کی دال پڑی ہوئی ہے، تو اب آپ کا جو صدقے کا معمول چل رہا ہے وہ تو اچھا کھانا ہی کھلا رہے ہیں آپ، لیکن آپ نے کہا یار یہ دال کھانے میں تو آئے گی نہیں، یہ میں کچرے میں پھینکوں گا، اس سے بہتر نہیں کسی غریب کو دے دی جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ وہ کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ اس آیت میں داخل نہیں، اس میں آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا مقصد جو اصل صدقات و خیرات آپ کر رہے ہیں وہ تو اچھی کوالٹی کی چیزیں ہی صدقہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ اس لیے صدقہ کر رہے ہیں کہ اس میں صدقہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس میں مقصد ہے کسی چیز کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ صدقہ ایک ضمن میں ہو رہا ہے کہ ضائع ہونے سے نہیں کھائیں گے تو خراب ہو جائے گی یا کچرے میں پھینکنا پڑے گی، تو اس سے بہتر ہے بھائی کسی کے کام آ جائے۔ تو یہاں صدقہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہاں مقصد ہے اس چیز کو ضائع ہونے سے بچانا۔ اب پھینکنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی غریب کو صدقہ کر دیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے اللہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا، لیکن علماء کہتے ہیں آپ کو بینک سے جو سود ملا ہے اب وہ پھینکنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ کسی غریب کو دے دیں۔ یہاں بھی صدقہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں ہے اس حرام سے جان چھڑانا۔ تو اب حرام سے جان چھڑانے کے لیے کچرے میں پھینکیں گے، ضائع ہوگا، تو بہتر ہے کسی کے کام آ جائے، لیکن اس میں ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی، وہ خالص حرام ہے۔ یہاں ثواب کی نیت بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے میں نے کہا کہ کچرے میں پھینکنے سے بہتر ہے کسی غریب کو کھلا دیا جائے، وہ کھا لے گا، تو یہاں ثواب بھی ملے گا آپ کو۔ یہ اس آیت میں داخل نہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہوئی کہ یہ جو قرآن نے کہا پاکیزہ چیزیں اور بالکل لو کوالٹی کا مال نہیں ہونا چاہیے، اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے، تو اعلیٰ میں درمیانی کوالٹی بھی شامل ہے۔ اس میں پوری امت کا اجماع ہے کہ زکوٰۃ میں، قربانی میں اور ان تمام چیزوں میں درمیانی درجے کی چیز اگر دے گا نا کوئی تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی طیبات میں داخل ہے، یعنی اس سے بہت اعلیٰ کوالٹی مراد نہیں ہے۔ بہت اعلیٰ چیز دے گا تو اور اچھی بات ہے، لیکن بس ادنا نہ دے۔ ادنا سے مراد یہ کہ وہ چیز جو معاشرے میں گھٹیا سمجھی جاتی ہے، جس کو قرآن نے بتایا کہ کوئی تمہیں دے تو تم قبول نہ کرو اس کو، ایسی چیز نہ دو، تو درمیانے درجے کی۔ تبھی فقہاء نے بیان کیا ہے نا کہ قربانی کے جانوروں کی جو شرطیں فقہاء نے بیان کی ہیں کہ اللہ کے نام پہ جب جانور قربان کریں تو اتنا بوڑھا نہ ہو کہ وہ چلا ہی نہ جا رہا اس سے، اور کان کٹا ہوا نہ ہو اس کا، اور دم نہ کٹی ہوئی ہو، اور بیماری نہ لگی ہوئی ہو کہ چل ہی نہ سکتا ہو، اندھا نہ ہو۔ تو یہ سب اسی آیت کی روشنی میں فقہاء نے شرطیں بیان کی ہیں کہ درمیانے درجے کا جانور ہونا چاہیے، یعنی عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ ورنہ لوگ کیا کرتے، جتنے لگڑے لولے اندھے جانور ہیں سارے قربان کر دیتے، بقرعید کی قربانی بھی ہو جاتی اور وہ جانور بھی ٹھکانے لگ جاتے، تو وہ ایک ٹینشن ختم کرنے کے لیے قربانی کا سہارا لیا جاتا، اس لیے منع کر دیا فقہاء نے کہ جانور جو ہے درمیانے درجے کا ہوگا، اس میں یہ عیب نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ میں بھی فقہاء بیان کرتے کہ اگر جانوروں کی زکوٰۃ نکالنی ہے، کسی کے پاس بکریاں ہیں تو بکری زکوٰۃ میں دینی ہے تو درمیانی درجے کی، ایسا بھی نہ ہو کہ سب سے کم تر درجے کی جو بکری تھی وہ آپ نے زکوٰۃ میں دے دی۔ اونٹ کا نصاب بھی ایسے ہی ہے، گائے کا نصاب بھی ایسے ہی ہے، اور آج کل تو جو شہروں میں جو تاجر لوگ ہیں وہ جب پیسے سے زکوٰۃ دیں گے تو یہ ساری ٹینشن ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہماری نظر میں افضل طریقہ یہی ہے کہ زکوٰۃ پیسوں یعنی کرنسی میں دی جائے۔ کرنسی میں پھر فقیر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ خرید لے اسے، کیونکہ کرنسی کی ویلیو کم نہیں ہوتی، یعنی اگر 10 روپے ہیں تو اس کا مطلب 10 روپے ہے، جبکہ چیزیں جو ہے نا ان کی ایک چیز 10 کی بھی ہو سکتی ہے، 100 کی بھی ہو سکتی ہے، 5 کی بھی ہو سکتی ہے۔ گھٹیا کوالٹی کی ہوگی وہی 5 کی ہے، وہی چیز اچھی کوالٹی میں 100 روپے کی ہوگی۔ تو جو کرنسی ہے نا وہ تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ قیمت کی ہے یا کم قیمت کی، اس لیے اگر کرنسی کی صورت میں آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں تو یہ سب سے افضل ہے۔ اور اگر کرنسی کے علاوہ آپ صدقہ کرنا چاہیں تو عام حالات میں
بہتر تو یہ کہ سب سے اعلیٰ کوالٹی دیا کریں، نہیں تو درمیانی کوالٹی کی چیزوں کو صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وَاعْلَمُوا ان اللہ غنی حمید، جان لو کہ اللہ غنی اور حمید ہے۔ اللہ مستغنی ہے۔ جو مالدار، یعنی جب جو مالدار ہوتا ہے نا اس کو اچھی کوالٹی کی چیز دی جاتی ہے، ٹرخانے والا کام نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ بھی غنی ہے، جب ہمیں کچھ دے رہے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ ہم فقیر اور محتاج ہیں۔ تو گویا اللہ نے بتا دیا کہ تم جو فقیروں کو دے رہے ہو نا، تو اصل میں یہ فقیروں کو نہیں دے رہے، تم اصل میں اللہ کو دے رہے ہو۔ حمید قابل تعریف ہے، جو قابل تعریف ہوتا ہے اس کو جو ہے نا اسی حساب سے دیا جاتا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، اللہ تعالیٰ چونکہ ہماری نفسیات سے واقف ہیں، اب ہم نے تو سوچا ہوا تھا جتنے پرانے کپڑے جو جہیز کے ہماری والدہ کو ملے تھے 50 سال پہلے، ہم صدقے کا ثواب حاصل کریں گے وہ کپڑے صدقہ کر کے، اور پھر پورے سال ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے، صدقہ بھی ہو گیا، تسلی بھی ہو گئی، اور قرآن کی آیتوں پر بھی عمل ہو گیا۔ اور وہ جو دادی اماں کو جہیز میں پیٹی ملی تھی جس کے تالے بھی پرانے زمانے کے ہیں، اس میں 2-4 نایاب چیزیں نکلی ہیں، وہ بھی صدقہ کر دیں گے۔ لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بھئی اچھی کوالٹی کی چیزیں صدقہ کیا کرو، تو فوراً شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس سے تو تم غریب ہو جاؤ گے، اس سے تو تمہاری دولت ختم ہو جائے گی، اس سے تو یہ ہو جائے گا، اس سے تو وہ ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم سے فقر و فاقہ کا وعدہ کرتا ہے، وہ تمہیں پکا وعدہ کر رہا ہے کہ دیکھو، یعنی وعدے کا مطلب ایسی امیدیں دلاتا ہے جو یقینی ہوتی ہیں، تمہیں لگے گا کہ یقینی ہے، یعنی امیدیں دلائے گا۔ امید سے مراد یہ کہ تمہیں بتائے گا کہ فیوچر میں تم فقر و فاقہ کا شکار ہو جاؤ گے اگر تم نے صدقہ کیا، اور ایسے کرے گا جیسے پکے وعدے کر رہا ہے کہ دیکھنا ہوگا ہی ہے، ایسے تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا۔ گویا پکا وعدہ کرنے والا آدمی جیسے وسوسے ڈالتا ہے نا، کہتا ہے تم نے یہ کیا تو دیکھنا ایسا ہو جائے گا، پھر نہیں کہنا کہ یہ کیوں ہو گیا۔ تو شیطان ایسے تمہارے دل میں خیالات ڈالے گا اور تمہیں یقین دلائے گا بھائی تم نے صدقات و خیرات کی اور اچھی کوالٹی کی چیزیں اگر صدقے میں دینا شروع کر دی نا تو تمہارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان ان چیزوں کے تم سے پکے وعدے کرے گا اور تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، ڈرائے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور اس بیس پر تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا۔ فحشاء اصل میں تو بے حیائی کو کہا جاتا ہے، بیہودہ کام، لیکن یہاں کنجوسی کو بے حیائی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ بات سخاوت کی چل رہی ہے نا، تو یہاں فحشاء کا مطلب وہ بے حیائی نہیں ہے جس کو عرف میں بے حیائی کہا جاتا ہے، بلکہ یہاں بے حیائی سے مراد ہے کنجوسی۔ تو کنجوسی کو اللہ تعالی نے بے حیائی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ بے حیائی کا برا ہونا سب کی سمجھ میں آتا ہے۔ کنجوسی کو ہر آدمی برا نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو کفایت شعاری، قناعت پسندی اور فیوچر کی پلاننگ، ان خوشنما نعروں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں کنجوسی جیسی بے حیائی کا حکم دے گا، تو یہ گویا کہ یہ بھی بے حیائی کی طرح ہے، جیسے بے حیائی کو ہر سلیم الطبع آدمی نفرت کرتا ہے بے حیائی سے، تو ایسے ہی کنجوسی بھی اللہ کی نظر میں بے حیائی جیسی ہے، یہ بھی ہر سلیم الطبع آدمی کو اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ تو شیطان تم سے فقر و فاقہ کے وعدے کر کر تم کو بے حیائی کے حکم دے گا۔ واللہ یعیدکم مغفرہ، لیکن اللہ تم سے مغفرت کے وعدے کرتا ہے، تمہارے گناہ معاف کرے گا صدقوں کے بدلے میں، منہ اپنی طرف سے، وہ فضل اور فضل کے وعدے بھی کرتا ہے۔ فضل کا مطلب کرو اللہ کی راہ میں خرچ، اللہ تم پر اور فضل کرے گا، کیونکہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، کشادگی والا ہے، بڑھانے والا ہے، علیم جانتا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ تم جب صدقے کرو گے تو اللہ جانتا ہے تمہاری نیکیوں کو، تو وہ غافل تھوڑی بیٹھا ہے، لہذا ریٹرن کرے گا، وہ لوٹائے گا، وہ تمہیں دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فقر و فاقہ کا خوف نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ اگر آپ کی آمدن بہت تھوڑی ہے اور آپ کے گھر کے واجب خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے، آپ کی آمدن پہلے ہی کم ہے اور گھر میں بیوی بچوں کا جو ضروری خرچہ ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پھر بھی ساری رقم اٹھا کے صدقہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈرائے گا۔ تو یاد رکھیں یہاں یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ کبھی ایک آیت کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا، قرآن کے دوسرے احکام اور احادیث سامنے رکھی جائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد وہ صدقات و خیرات ہیں جو گھر کے واجب خرچے نکالنے کے بعد آپ کریں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خرچ کرو تو ابدأ بمن تعول، سب سے پہلے ان پہ خرچ کرو جو تمہارے اہل و عیال ہیں، ان کی بنیادی ضرورتیں آپ کو بہرحال پوری کرنی ہے، پھر جو بچے گا وہ صدقہ کرنا ہے۔ کیونکہ اگر غالب گمان آپ کو یہ ہے کہ بھائی میں نے اگر پہلی تاریخ کو تنخواہ آئی اور ساری مدرسے میں یا مسجد میں یا فلاں غریب کو کھلا دیا تو میں فقیر ہو جاؤں گا، پورے مہینے نہ گیس کا بل دینے کے پیسے بچیں گے، نہ بچوں کی تعلیم کے، نہ کچھ بھی نہیں بچے گا، تو پھر آپ کے لیے خرچ کرنا حرام ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ
کیا ہے؟ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ اپنے ہاتھ کو گردنوں سے باندھو، بالکل ایسے کنجوس بھی نہ بن جاؤ، ولا تبسطھا کل البسط، اور ایسے پھینکنا بھی نہ شروع کر دو کہ تمہاری جیب میں کچھ بچے ہی نہیں اپنے واجب حقوق ادا کرنے کے لیے۔ وابتغی بین ذالک سبیلا، درمیانی راستہ اختیار کرو۔ درمیانی راستہ کیا ہے؟ کہ اپنے اور گھر کے جو بنیادی اور بیسک ضرورتیں ہیں وہ بہرحال پوری کرنی ہے، اس کے بعد جو اضافی ہوگا وہ اللہ کی راہ میں جس کا جتنا حوصلہ ہے وہ اس حساب سے خرچ کرے۔ تو ایسے موقع پہ بھی شیطان پھر فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، تو پھر ایسے موقع پہ اللہ کہہ رہے ہیں شیطان سے مت ڈرو، بلکہ اس خرچ کرنے سے اللہ تمہارے مال میں اور برکت دے گا۔ تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے، ہم جو ہے نا واجب خرچے تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد تو بھی عیاشیوں میں سارا پیسہ لگ رہا ہے، خرچ تو کرنے کی توفیق ہم لوگوں کو نہیں ملتی ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ انویسٹمنٹ میں لگے رہتے ہیں اور شیطان ڈراتا رہتا ہے، بھائی یہ بھی بنا لو، یہ بھی بنا لو، کل روپیہ بچائیے، کل کام آئے گا، لکھا ہوتا ہے نا بینکوں کے باہر، تو بس بچاؤ بچاؤ بچاؤ، اسی فکر میں لگے ہوئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، اللہ دے گا تمہیں انشاءاللہ۔ واللہ واسع علیم، اللہ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے، یعنی اللہ سے فقر و فاقہ کا خوف مت کرو۔ اسی کو حدیث میں فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حالانکہ وہ تو غریب تھے، فرمایا بلال خرچ کر اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر، لیکن یہ اس تفصیل کے مطابق ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ حکمت عطا کرتا ہے، یعنی دین کی سمجھ بوجھ، صحیح اور غلط کا میں فرق کرنے کی تمیز اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے پھر کہ خرچ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جس کو حکمت نہیں ملتی وہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھا رہتا ہے کہ خرچ کروں گا تو پیسے ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، فقیر بن جاؤں گا۔ اور جس کو حکمت ملی ہے وہ جانتا ہے کہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور جو شریعت نے جہاں واجب خرچے کیے ہیں وہ تو پہلے کروں گا، جو اضافی ہے وہ اللہ کی راہ میں لگاؤں گا میں، تو اس سے اللہ اور عطا فرمائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہے اللہ سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھو ومن یؤت الحکمت، جس کو حکمت عطا کی گئی ہے فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بے پناہ خیر اللہ نے دے دی ہے۔ تو اللہ سے حکمت کی دعا مانگنی چاہیے، اور حکمت صحیح اور غلط میں تمییز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور اللہ فرماتے ہیں نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، احمقوں کو نصیحتیں حاصل نہیں ہوتی۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اللہ دوبارہ ترغیب دے رہے ہیں کہ تم کوئی بھی خرچ کرو گے نا نفقہ، اور کوئی بھی منت مانو گے، منت بھی ایسے ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا انفاق ویسے ہی خرچ کرنا، اور ایک ہوتی ہے منت۔ منت کا مطلب اگر اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں اللہ کی راہ میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، تو یہ بھی ایک منت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اگر تم مانتے ہو تو اللہ اسے جانتا ہے، اس پہ بھی تمہیں ثواب دے گا۔ تو منت کا حکم یہی ہے کہ اگر آپ نے مشروط منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے یہ کیا تو میں یہ اتنے پیسے خرچ کروں گا، تو وہ منت پوری کرنا واجب ہے، اور یہ بہت سخت حکم ہے شریعت کا۔ اس میں بعض دفعہ لوگ ایسی منتیں مان لیتے ہیں کہ میں اپنی پورا مال صدقہ کروں گا، تو پھر پورا مال صدقہ کرنا ان پہ واجب ہو جاتا ہے سوائے اپنے کھانے پینے کے پیسے۔ اس لیے منت ماننے سے پہلے سوچنا چاہیے، اور منت زبان سے ہوتی ہے، دل میں نیت سے نہیں ہوتی۔ تو منت نمازوں کی بھی ہوتی ہے، حج کی بھی ہوتی ہے، جو بھی عبادات ہیں ان کی منت جو ہے نا مانی جاتی ہے، پوری کرنا واجب ہے۔ البتہ جو کام عبادت میں نہیں ہے، براہ راست یعنی عبادت مقصودہ میں نہیں ہے، اس کی منت منعقد نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی کہے کہ میں نے میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں تبلیغ میں 40 دن لگاؤں گا، یا میں اتنے پارے تلاوت کروں گا، تو اس منت کا پورا کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ تلاوت ثواب کا کام تو ہے لیکن براہ راست عبادت نہیں ہے۔ تبلیغ میں وقت لگانا ثواب کا کام تو ہے لیکن براہ راست عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ہر ثواب کا کام منت میں پورا نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ابا سے اخلاق سے بات کروں گا، تو یہ منت ابا سے تو اخلاق سے ویسے ہی بات کرنا واجب ہے، لیکن یہ منت کی وجہ سے آپ پر واجب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ براہ راست عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک شریعت کا حکم ہے آپس کے معاملات میں کہ ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرو۔ تو عبادات میں جیسے حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، ان چیزوں کی منتیں پوری واجب کرنا لازم ہوتا ہے، بشرطے کہ زبان سے منت مانیے۔